سب سے پہلے مانڈی والا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے اس پہ 3 نومبر کو قاتلانہ حملہ ہوا اور آج 4 دن گزر گئے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی؟ سر دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایف آئی آر جو بھی وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ بھی اگر جائیں اور میرے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرنا چاہیں تو دیر ہیز ٹو بی سم ریزن، سم ایویڈنس، کوئی چیز آپ بتائیں گے پولیس کو جا کے تو تب جا کے ایف آئی آر رجسٹر ہوگی. جسٹ بائی سیئنگ کہ جی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی. عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں تو یہ میرا لیگل رائٹ ہے کہ میری شکایت پہ ایف آئی آر درج کی جائے. نہیں، مگر سر آپ دیکھیں نا، آپ نامنیٹ جن کو کر رہے ہیں لوگوں کو ایف آئی آر میں، پولیس ہیز ٹو ویریفائی، ہیز ٹو انویسٹیگیٹ. ایف آئی آر تو میں اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرنے جاؤں تو وہ کہے گا جی آپ مجھے کوئی ڈیٹیل دیں، آپ کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کس کے نام پہ آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، کیوں کاٹ رہے ہیں، اس کا کیا واز ہی پریزنٹ دیر، دیر ہیز ٹو بی سم ڈیٹیلز. جسٹ بائی سیئنگ کہ جی میں بیکاز سابق وزیر اعظم ہوں، میں جس کے خلاف بولوں اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے، ایسے تو یہ تو دس از جسٹ عرفان صدیقی صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بالکل سیریس نہیں ہیں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ اگر ہوا ہے، جو کہ ہوا ہے، بالکل کھلی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، میڈیا کے سامنے ہوا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ میرا یہ استحقاق ہے کہ میں ایف آئی آر درج کراؤں. استحقاق ہو جاتا ہے ایک انسان کا جب کوئی چوری چھپے کی واردات ہوتی ہو. میں رات کو گھر میں لیٹا ہوا ہوں، کچھ لوگ افراد آ جاتے ہیں، مجھے زخمی کر کے چلے جاتے ہیں، تو میرا استحقاق ہے کہ میں نامینیٹ کروں جی کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تھے، میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا ہے. ایک واردات ہوتی ہے، ایک وقوعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے، ایک بندہ پسٹل لہرا رہا ہے، پکڑا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس لیے اس کو نشانہ بنانا چاہا، آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی نہیں ہے، یہ میرے مجرم تو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، ایک فوجی افسر ہے، ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر داخلہ. کچھ لاجک ہونی چاہیے نا. آپ کا استحقاق ہوگا لیکن تاریکی میں کوئی واردات ہو گئی، کوئی چوری چھپے واقعہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیں جی نشاندہی کر دیں. یہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پکڑا گیا ہے اس کو نہ چھیڑو، یہ مجرم ہے ہی نہیں، یہ ملزم نہیں ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر ان کو پکڑو، چاہے وہ فوجی افسر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہے. تو یہ کوئی ایسا کھیل تو نہیں ہوتا ہے نا. ایک انسان کی جان گئی ہے، آپ کے تو 1 گولی لگی ہے یا 2 لگی ہیں یا 4 لگی ہیں، یہ تو ڈیٹرمن ہی نہیں ہو رہا نا. آپ وہاں سے نکلے ہیں، آپ اپنے ذاتی ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، آپ کی ذاتی لیبارٹریز ہیں، ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ذاتی رپورٹس ہیں، ذاتی زخم ہیں، ذاتی پٹیاں ہیں، جو کچھ ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے، وہیں سے آپ خطاب فرما رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں جان چلی گئی ہے، معظم نواز کی جان چلی گئی ہے، اس کا بھی تو نہیں پتا چل رہا کہ اس کے سینے میں کس کی گولی لگی، وہ پسٹل چلانے والے کی لگی. تو سارے معاملے کو میر صاحب انہوں نے خراب کیا ہے. شواہد انہوں نے جس طرح بے نظیر کے شواہد مٹا دیے گئے تھے نا، اس کے شواہد بھی مٹا دیے گئے. آپ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے رپورٹر بھائی جو ہیں، لیکن پولیس کوئی نہ کوئی ایف آئی آر تو درج کر سکتی ہے سر. 20 وہ کہتے ہیں 2000 سے زائد پولیس ڈیوٹی پہ تھی. میں نے کل ان کی سٹیٹمنٹ سنی. ٹھیک ہے، ان 2000 میں سے چلیں 200 نے نہیں 20 نے تو دیکھا ہے نا. وہ اپنی رپورٹ کیوں نہیں درج کرتے؟ جی. اور ایک آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت ہماری ہوتی اور اس کے وزیر اعلیٰ بھی پرویز الہی ہوتے اور یہ حملہ اسی گرد و نواح میں، گجرات کے گرد و نواح میں ہوا ہوتا تو کون سی قیامت نہ بپا ہو گئی ہوتی. آج وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں 3 بندوں کو یہاں تو نامزد کر رہے ہیں، وہاں جو ایف آئی آر کے راستے کی رکاوٹ ہے ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب، یہ ایک سوال جو ہے یہ آپ کے خیال میں جائز سوال نہیں ہے کہ جو بھی ریزن ہے لیکن ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، اگر ان کی نیت خالص ہے تو ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. ایک تو جو کلپریٹ ہے وہ تو موقع پہ انہوں نے خود پکڑا ہے، پولیس نے پکڑا ہے اور اس کی ویڈیو موجود ہے، ان کے خلاف تو ایف آئی آر درج کر لیں. باقی جن کے خلاف مزید یہ درج کرنا چاہتے ہیں وہ اگر فرض کریں حکومت نہیں کر رہی، پنجاب حکومت، تو ان کی اپنی حکومت ہے تو ان کے اپنی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں درج نہیں کر رہی. مجھے تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاہ محمود پنجاب حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور پنجاب حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. بھائی یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی پولیس ہے. اگر آپ اپنی حکومت میں اپنی پولیس کو اس طرح بے توقیر کریں گے تو وہ لا اینڈ آرڈر کیسے رکھے گی؟ تو آپ کی اگر نیت خالص ہے اور آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، کھیلنا نہیں چاہتے،
حقیقت میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ ایف آئی آر درج کریں، جو درج ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا آپ کورٹ آئیں، عدالت میں درخواست دے دیں. آپ کے پاس ایک قانونی راستہ موجود ہے کہ بھائی یہ ایف آئی آر جو ہیں میں ان لوگوں کے نام درج ہو گئے ہیں، میں ان کے بھی درج کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن فائل کر لیں، آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم نے عمران خان پر حملے کی مذمت کی تھی اور اس سے ایک ماحول بن سکتا تھا، یہ ماحول یہ نہیں بنانا چاہتے، یہ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں انہیومن ہے.